تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ایک عام مسیحی جو ہے نا، جب وہ خدمت میں آتا ہے تو اس کو وہ ایک لفظ بولتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے چن لیا۔ ایک عام سادہ مسیحی جو ہے جب وہ خدمت میں آتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے، وہ پاسٹر بنتا ہے یا وہ مبشر بنتا ہے یا جو بھی خدمت وہ کرتا ہے، وہ ایلڈر بنتا ہے، ڈیکن بنتا ہے یا چرچ میں کوئی خدمت کرتا ہے، تو وہ ایک لفظ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا کر لیا، خدا نے مجھے چن لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں خدا کسی خدمت کے لیے نہیں چنتا، بلکہ خدا اس لیے چنتا ہے کہ ہم اس جیسے ہوں۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں جو اکثر میں بتاتا ہوں، وہاں کہتا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو یہ بات وہ کسی اسپیسیفک بندے کے لیے نہیں کر رہا، نہ تو یہ پاسٹر شعبے کے لیے، نہ ایونجلسٹ شعبے کے لیے، نہ ڈیکن یا ایلڈر یا کوئی اور جو خدمت میں ہم سمجھتے ہیں، یہ لفظ اس کے لیے نہیں کہ میں نے آپ کو یہ چن لیا، بلکہ وہ یہ اس کا مقصد جو ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا تاکہ آپ میری مانند بنو۔ کس لیے چنا جی میں نے؟ کہ میری مانند بنو، کیونکہ میں جیسے انگور کا درخت ہوں اور اسی طرح تم ڈالیوں، اور میرا جو اثر ہے وہ تمہارے اندر اسی طرح کنٹینیو رہے اور بالکل ایسے مزاج میں ڈال جاؤ اور ایسے ایک ہو جاؤ جیسے میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہاں کسی خدمت کی بات چناؤ کی نہیں کہا جا رہا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں سادہ مسیحی جو ہے وہی سمجھتے ہیں جب وہ خدمت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں خدا نے ہمیں چن لیا، اور اس کا ایک جو نیگیٹو پہلو نکلتا وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے خدا نے چنا لیکن آپ سب جو ہے آپ کو نہیں چنا، تو اس لیے میں اسپیشل ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات کھولنا چاہتا ہوں کہ چناؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی خدمت کے لیے چنے جائیں، یہ روح القدس کا کام ہے۔ جب آپ مسیح کی مانند بنتے ہیں تو ہمیں کس خدمت یا کس نعمت کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ روح القدس جو ہمارا عظیم استاد، جو ہمارا لیڈر ہے اور ہمارا رہنما، ہمارا وکیل، ہمارا ایڈوکیٹ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کون سی خدمت، کون سی نعمت کے لیے استعمال ہونا ہے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کہ خدا نے مجھے چن لیا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیگیٹو پہلو لے کے آتا ہے۔ اس کی جگہ یہ سوچنا چاہیے ہر مسیحی کو کہ ہر مسیحی ایماندار جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے میری خاطر اپنی جان دی، میرا کفارہ دیا، میرے گناہوں کے لیے صلیبی موت سہی، میرے گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا، تو دراصل جب وہ یہ اقرار کرتا ہے، جب وہ اپنے ایمان کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، تو دراصل وہ کیا ہو گیا ہے؟ چنا ہوا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اسپیشل خدمت میں آئے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ خدا ہر شخص سے ہر طرح کی خدمت لے۔ اور یہاں ایک خدمت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں خدمتیں ہیں، ہو سکتا چند ایک کا شمار لکھا گیا جو پچھلے سرمن میں میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن خدمتیں بہت ہیں۔ اور بعض کا خدا جو ہے، جو بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو وزراء ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، اگر وہ ان سے کوئی بھی خدمت نہ کرے، وہ کہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ کھانا کھائیں، تو یہ بڑا اعزاز ہے، نہ کہ صرف یہ ہم سوچیں کہ ہم چونکہ مسیح کے ہیں اس لیے ہمیں خدمت میں جانا ہے۔ تو چناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز۔ یہاں جو حوالہ ہم نے قضات کی کتاب میں سے پڑھا، یہاں لکھا تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ یہ کون شخص ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کون ہے جسے فلسطینیوں نے پکڑ لیا؟ کون ہے جس کی آنکھیں نکال ڈالی؟ کون ہے جو وہاں قید خانہ میں چکی پیس رہا ہے؟ اور جب ہم اس کی سٹوری جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے جی؟ سمسون ہے۔ یہ سمسون ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمسون ہے، لیکن اس کی آنکھیں کیسے نکال دی گئی، جبکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ
جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو فرشتے نے اس کی ماں کو یہ کہا تھا کہ وہ بچہ، چونکہ اس کی ماں بھانج تھی، تو اس کو فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا کیا ہوگا جی؟ نذیر ہوگا۔ اس لیے تو میں جو طاقت سے لگتی کوئی چیز یا میں یا نشہ والی کوئی چیز ہرگز نہ کھانا، یہ بچہ خدا کا کیا ہے؟ نذیر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا اس کا واقعہ لکھا جب یہ جوان ہوا تو اس کو کوئی غیر قوم کی لڑکی پسند آ گئی، لکھا وہاں رستے میں شیر اس کو ملا تو اس نے شیر کو ایسے چیر ڈالا جیسے بکری کے بچے کو۔ بائبل میں لکھا ہے اسٹوری میں کہ جب شیر، اس کے جوان شیر آ کے اس کے سامنے گرجنے لگا تو لکھا خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوا اور اس نے شیر کو ایسے چیر ڈالا جیسے بکری کے بچے کو چیر ڈالا۔ یہ ایسا بندہ ہے جس نے شیر کو ایسے چیر ڈالا، تو یہاں پہ لکھا کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور وہ قید خانہ میں چکی پیستا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ سکتا ہے اس کی کوئی آنکھیں نکال دے؟ وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی کوئی آنکھیں نکال دے؟ اوکے، ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ یہاں لکھا کہ ایک وقت فلسطی جو ہے، جب اس نے اس عورت کو پسند کر لیا، یہ سویا ہوا تھا، فلسطینیوں نے حملہ کیا تو یہ آدھی رات کو اٹھا اور اس نے شہر کا جو گیٹ تھا اس کو بینڈوں سمیت اکھاڑ کر یہ اٹھا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ اور وہ گیٹ، وہ دروازے ہمارے دروازوں کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ شہر کے دروازے آج بھی اگر آپ کسی پرانی قلعہ جو ہے اس میں یا اس ٹائپ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا گیٹ ہے، شاید اس کو لوڈ کرنے میں بھی کرین کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس شخص کے اندر اتنی پاور ہے، اتنا لکھا خدا کا روح اتنا زور سے اس پر نازل ہوا تو اس نے اس گیٹ کو بینڈوں سمیت اکھاڑ کر سے، اور پھر کہاں وہاں اکھاڑا ہی نہیں بلکہ اس کو کیا کر گیا؟ پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ اب ایسے شخص کی آنکھیں کوئی نکال دے، یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ چلو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک جانور ہے ہماری دنیا میں جسے چلاک ترین جانور کہا جاتا ہے اور وہ ہے لومڑی۔ لومڑی ایک ایسا جانور ہے جسے چلاک ترین جانور کہا گیا ہے۔ اس کے سٹوریز، اس کی کہانیاں جب ہم پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چلاک ترین جانور ہے۔ ایون دو کہ ایک سٹوری اگر ہم بچپن میں پڑھتے ہیں کس نے شیر کو بھی، جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، اس کو بھی مات کر دی۔ اب اس شخص نے یعنی سمسون نے ایک چلاک جانور نہیں بلکہ یہاں بائبل میں لکھا سٹوری میں کہ اس نے 300 لومڑیاں پکڑی۔ 300 لومڑیاں پکڑنا عام بات، یعنی ایک جانور اتنا چلاک ہے اس نے کیا کیا؟ 300 پکڑ لی، اور پھر 300 صرف پکڑی نہیں بلکہ ہر لومڑی کو دوسری لومڑی کی دم کے ساتھ کیا کر دیا؟ باندھ دیا۔ انتہائی مشکل ترین کام، میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب یہ تو مشکل ترین ایک چلاک جانور کو پکڑنا ہے۔ اس نے 300 پکڑے اور ان کی دو کی دمیں جو ہے آپس میں باندھ دی، اور پھر ایک اور کام کیا کہ ان دموں کے درمیان جلتی ہوئی مشلیں ڈال دی۔ اٹس امپاسبل، یہ بہت ناممکن لگتا ہے، اور اس شخص نے کیا، اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ تو پھر ایسے شخص کی آنکھیں نکل جائیں، ایسے شخص چکی پیس رہا ہے، ایسا شخص کسی کی غلامی میں چلا گیا، ایسا شخص تصور سے باہر ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ پھر ایک اور اس کے بارے میں لکھا کہ اس کے بالوں کو نا کھونٹے لگا کے، یعنی کھونٹیاں لگا کے اور ساری سے باندھ دیا گیا، اور اس شخص نے کیا کیا؟ ایک ہی جھٹکے سے وہ سارے کے ساری رسیاں اور کھونٹے سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اتنی پاورفل، اتنی خدا کا اس پر زور سے نازل ہوا۔ ایک اور اس کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ فلسطینیوں نے اسے گھیر لیا، بہت بڑی بھیڑ آ گئی۔ اگر آپ اس کی مووی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹو مچ سولجر ہے جو وہاں پہ آئے ہیں، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو کوئی تلوار نہیں ملی، کوئی بھالا نہیں ملا، کوئی کلاشن کوف نہیں ملی، کوئی ٹینک نہیں ملا، کوئی راکٹ لانچر نہیں اس کے پاس، بلکہ کیا ہے جی؟ گدھے کے جبڑے کی ہڈی، اور اس ایک ہڈی سے اس نے کیا کیا؟ 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ لکھا مار مار کر ان کا کچومر نکال دیا۔ میں جب یہ سارے واقعات پڑھتا ہوں تو میرے دماغ چکرا جاتا ہے
کہ اتنا پاورفل شخص اور جس پر خدا کا روح زور سے نازل ہو رہا ہے، جو شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جو گدھے کی ایک جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار سکتا ہے، جو 300 چلاک ترین جانوروں کو ان کی دموں کو باندھ سکتا ہے، وہ جو ایک شہر کے بہت بڑے پھاٹک کو بینڈوں سے کھیڑ سکتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی فلسطینیوں نے اسے پکڑا، تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کو تو پکڑنا ہی بڑا مشکل ہے، پھر اس کو پکڑا اور اس کی آنکھیں نکال دی اور اسے وہ اپنے شہر میں لے گئے، پھر اسے کیا کرا؟ پیتل کی بیڑیاں سے باندھ دیا، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ قید خانہ میں چکی پیستا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی، میرا دماغ یہاں پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے، یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا واقعہ، یہ کیا ہے جو ماں کے پیٹ سے نذیر اور جس پر خدا کا روح زور سے نازل ہوتا ہے اور وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ بات روک کے یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کی بائبل کے اندر نئے عہد نامے میں 2 طرح کی ہے بات کہی جاتی ہے، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے۔ جسمانی جتنا مرضی کوئی پاورفل ہو، جسمانی جو معجزے کر لے، جسمانی جو ہے وہ شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دے، جسمانی جو ہے وہ چلاک ترین انسانوں کو اپنے قابو میں کر لے، یا چلاک ترین شخصیات یا پرسنالٹی یا ٹیکنالوجی اپنے کنٹرول میں کر لے، لیکن وہ ہے کیا ہے؟ جسمانی ہے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا، اور پھر جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کا مطلب ہے، آپ حیران ہوں گے، میں اپنے ٹیچر کی جو سیکنڈری میں ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، ان کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسیح میں جب آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اس نے پان کھا کر یا اس طرح کا کوئی ڈرگز لے کے یا منہ میں کوئی ایسا جو یہ جتنے نشاور چیزیں ہیں اس کو کھا کر اپنے دانت خراب کر لیے ہیں، اپنے لنگس خراب کر لیے ہیں، تو اب مسیح میں تو آ گیا، مسیح نے تو اسے قبول کر لیا، وہ نجات یافتہ تو ہو گیا، لیکن جو اس نے اپنے بدن کا نقصان کیا ہے اس کا خمیازہ اس کو پوری بدن میں جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، اس کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے؟ بدن میں کیا ہے، اور جو کچھ ہم بدن میں کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہاں جو سمسون ہے شخص ہے، وہ خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوتا ہے، لیکن خدا کے لوگوں مقدس و ایمانداروں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں خدا کا روح نازل ہوتا تھا، نبیوں پر نازل ہو رہا، اور اس طریقہ خدا کے جو لوگ تھے ان پر نازل ہوتا تھا، اور پھر ان سے وہ کام لے کر خدا کا روح جو ہے ان سے جدا ہو جاتا تھا، پھر چلا جاتا تھا جب ضرورت تھی۔ لیکن پینتیکوس کے دن کے بعد سے روح القدس واپس نہیں گیا، بلکہ یہ روح جو بیرونی طور پر کام لیتا تھا، اب وہ روح القدس کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر بس گیا۔ یعنی یسوع مسیح کہہ رہا تھا اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر اس کے تمہارے اندر ہوں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیرونی طور پہ جب یہ سب کچھ عبرانی کا خط کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی قربانیاں یہ شریعت کے مطابق سب کچھ ہم کیا جاتا تھا، یہ بہترین تھا، خدا کے احکام سے سب کچھ، لیکن یہ بیرونی طور پر تو انسان کو یہ سب کچھ بناتے تھے، کامل بناتے تھے، پاکیزہ بناتے تھے سب کچھ، لیکن اندرونی طور پر دل کے اعتبار سے یہ سب کچھ کسی کو کامل نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو خدا کا روح پرانے عہد میں نازل ہوتا تھا، دراصل وہ دل کے اعتبار سے جو دل کا الزام ہے اس کو دور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ پاورفل ہوتے تھے، خدا کا کلام سناتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے، سلطنتوں کو انہوں نے کہا، عبرانیوں کے خط 11ویں خط میں لکھا کہ انہوں نے مطلب حکومتوں کو زیر کر دیا، انہوں نے اتنا سب کچھ انہوں نے کیا، ایمان سے یہ سب چیزیں انہوں نے کی، لیکن اندر جو ہے، جسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ موت نے ان پر کیا کی؟ بادشاہی کی، حکومت کی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ روح باہر سے تو انہیں طاقت دے رہا لیکن اندر سے انہیں طاقت نہیں دے رہا۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ایک عام مسیحی جو یہ بات کرتا ہے کہ خدا نے مجھے چن لیا، تو چننے کا
کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں خدمت میں آ گیا، لیکن یاد رکھیے اگر اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، اگر اندر تبدیلی نہیں ہو رہی، اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ مسیح میں آنے سے پہلے تھے، اگر آپ وہی طریقہ کار اختیار کیا جو چناؤ سے پہلے آپ سمجھتے تھے، تو پھر آپ چنے تو جو ہو سکتا ہے سمسون کی طرح گئے ہوں، آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، لیکن پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ کر اس کی کیا کر دی؟ آنکھیں نکال ڈالی اور اسے پیتل کی بیڑیوں میں جکڑا، اور اب وہ قید خانہ میں کیا کر رہا ہے؟ چکی پیس رہا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک ایماندار جو مقدسی، ایک خدمت گزار جو ہے، وہ اس طریقے سے قید، ایک فزیکلی قید میں نہ ہو، وہ کسی جیل میں یا کسی تھانے میں بند نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ بند نہ ہو، لیکن وہ اپنے بدن میں کیا ہو گیا؟ قید ہو گیا، اور اب وہ اپنے بدن میں کیا کر رہا ہے؟ چکی پیس رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ رشوت آنکھوں کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ اور اگر ایک ایماندار، ایک خدمت گزار شخص جو ہے رشوت لیتا ہے اور رشوت لیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بدنی طور پر بڑا پاورفل نظر آ رہا ہو سکتا ہے وہ بدنی طور پر بڑا امیر لینڈ لارڈ اس طریقے سے اپنا سمجھ رہا اور وہ خدا کی برکات سمجھ رہا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر روح القدس اندر اس کے کام نہیں کر رہا اور وہ مسیح کے مزاج پر نہیں ڈل رہا، اس جیسی پاکیزگی اس کے اندر نہیں آ رہی، تو پھر مسئلہ یہی ہے سمسون کی طرح کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی چکی پیس رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ نکال لی گئی ہیں۔ تو چناؤ کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں، ہم مسیح، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ سمسون بننا نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں ہمارے جو گاؤں تھا اس میں سنڈے اسکول بڑی زبردست، میں تعریف کرتا ہوں اس بات کی کہ چرچ میں سنڈے اسکول سروس جو بہت زبردست تھی، اور ہمیں بچپن میں اسٹوریز، کلام، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا۔ اگر ہمیں بچپن سے ہی سب کچھ پتہ تھا، یہ سب کچھ بائبل کے بارے میں جتنا کچھ بھی سنڈے اسکول کی حد تک جانا جا سکتا ہے تو پتہ تھا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان باتوں کے لیے۔ تو جب داؤد کی سٹوری جو ہے سنائی جاتی تھی، جب ابراہم کی سٹوری سنائی جاتی تھی، جب سمسون کی سٹوری سنائی جاتی تھی، تو اندر پتہ کیا تھا؟ میں بھی سمسون بننا چاہتا، بس سمسون کی طرح۔ پھر یہ لوگ آئے، یہ مار دیا، ان کو دھاڑ دیا، یہ شیروں کو مار دیا، ان کو کر دیا، بس اتنی پاورفل ہے۔ تو ہم بچوں کے، آج بھی بہت سارے مسیحی ایماندار لوگ جو ہیں وہ بچوں کی سکھائش کے میں سمسون کی طرح پاورفل ہوں، میں یرمیہ جیسا نبی ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، چونکہ وہ دعا میں اگر روتے تو کہتے ہیں میں یرمیہ جیسا نبی ہوں، میں یسایہ جیسا نبی ہوں، میں دانیل جیسا نبی ہوں، میں ایلیا جیسا نبی ہوں، میں موسیٰ جیسا نبی ہوں۔ بلکہ یہاں کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کس کی مانند ہیں؟ ہم صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند ہیں، اور ہم کسی کی ایگزامپل یا کسی کا ماڈل نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف مسیح کی مانند ہیں، اور ہماری خواہش اور ڈیزائر بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسیح کی، ہم کسی کو، آپ کو پتہ ہے کہ شاگردوں میں سے دو نے کہا، یسوع مسیح سے کہا کہ جیسے ایلیا نے کیا ویسے ہم بھی ذرا تباہی مچا کر رکھ دیں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو۔ ابن آدم کسی کو ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ آپ اپنی خدمت سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ سمسون جیسی، اور اب میں کیا کرتا ہوں یہ پاور جا رہی ہے اور یہ تباہی ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ؟ ہم مسیح کی مانند ہے، اور ہمیں ایک ہی ٹارگٹ دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ کس کی مانند بنو؟ مسیح کی مانند۔ ہمیں کسی سمسون کی مانند نہیں بننا، ہمیں کسی موسیٰ کی مانند نہیں بننا، ہمیں کسی، ٹھیک ہے وہ خدا کے لوگ، انہوں نے اپنے وقت پہ وہ بہترین کام کیا، لیکن جب ہمارے پاس اتم ہے تو پھر باقی سب کچھ نیچے ہے۔ جب آپ کے پاس اتم ترین ہو تو پھر باقی سب کچھ نیچے ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہے کہ تب فلسطینیوں سے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی، اور اسے، وجہ یہ ہے کہ وہ بیرونی طور پر تو بڑا پاورفل شخص ہے، بیرونی طور پر تو خدا کا روح سے زور سے نازل کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک، مطلب میں اس کو لفظ کو بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بدکار شخص لگتا ہے، جو کسبی سے، جس کو پہلے ایک لڑکی سے عشق ہوا، اس کو چھوڑا، پھر دوسری کسبی سے عشق ہو گیا، پھر تیسری کسبی سے عشق ہوا، اس کو کسبیوں سے عشق ہو رہا ہے۔
क्या उसको इस बात का पता नहीं कि मैं माँ के पेट से खुदा का नज़ीर हूँ? मेरी तो माँ को ये कहा गया था कि तू नशावर कोई चीज़ ना पीना, तो फिर मुझे कैसा होना चाहिए? मुझे अपने खुदा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन वहाँ वो क्या कर रहा है? उसको इश्क किससे हो रहा है? कसबियों से इश्क हो रहा है। और फिर बार बार वो जो औरतें हैं उसको वर्गलाती हैं, उसको घिराती हैं, उसको परेशान करती हैं, और फिर उसको वो उस बंदे को समझ नहीं आ रही। दरअसल उसकी आंखें तो उसी वक्त ही रूहानी तौर पर अंधी हो गई थी। उसकी तो सब कुछ वो तो चल रहा था जिस्मानी तौर पर। याद रखिए कि अब्रानियों के ख़त में जब ईमानदारों की एक लिस्ट आती है तो समसून की बात भी उसमें आती है। खुदा की नज़र में तो वो ईमानदार गिना गया, वो खुदा परस्त गिना गया। आखिर में उसके बाल दोबारा बढ़ गए और उसने वहाँ जब वो तमाशा गाह में था, उस स्टेडियम में था, तो उसने खुदा से दरख्वास्त की कि एक दफ़ा मुझे बदला लेना अपनी आंखों का। तो लिखा 2 पिलरों को उसने तोड़ दिया और फिर पूरा जो हॉल था वो लोगों पर गिर गया और लोग मर गए। और उसके साथ लिखा वो खुद भी मर गया। लेकिन खुदा के लोगों मुकद्दसो ईमानदारों, कोई भी ईमानदार मरता नहीं है, और ख़ासकर गुनहगारों के तो साथ बिल्कुल भी नहीं है। सो हमें अपनी खिदमत या अपने चुनाव को कैसे समझना चाहिए? क्या एक वक्त ऐसा आए कि हमारी आंखें निकल जाएं, हमारी आंखें बंद हो जाएं, हमारी अकल बंद हो जाए और हमें समझ ना आए कि हम क्या करते हैं? फिर हम ये सोचें कि चूँकि मैं तो इतना दुआगो हो गया हूँ, मैं तो इतनी पावर, ये देखो मौजे हो रहे। और आपको पता है कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि उस वक्त बतेरे मेरे नाम से आएंगे। वो कुछ इसी ही कैटेगरी से लोग होंगे कि बतेरे नाम से आएंगे, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुम्हारी कभी वाकफियत ना होगी। सो ज़रूरत मसीह के मिजाज में बढ़ने की है। आपकी खिदमत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास्टर हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप एल्डर हैं, आप डीकन हैं, आप बिशप हैं, आप क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि रूहुल कुद्स के आप हसार में हैं, आपके अंदर रूहुल कुद्स बसा हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आप ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मसीह के मिजाज में बढ़ना है, क्राइस्ट लाइकनेस। मुझे सिर्फ मसीह के मिजाज में बढ़ना है। और वह बैरूनी तौर पे शायद नज़र ना आए, लेकिन अंदरूनी तौर पर, क्योंकि रूहानी बात आदमी सब बातों को परख लेता है, लेकिन वो खुद किसी से परखा। तो फिर रूहानी शख्स के बारे में डेफिनेशन छोटी सी बताई थी। जब निकोदेमुस ने उसे ये सवाल किया था यीशु मसीह ने, तो उसने कहा तू हवा को देखता, वो जिधर चाहे चलती है, तू उसे सुन सकता पर उसे देख नहीं सकता। तो जो रूह से पैदा हुआ शख्स वो भी ऐसा ही है। तू उसे देख सकता, उसे सुन सकता है, महसूस कर सकता, पर उसे देख नहीं सकता। तो ये खुद से बढ़ती है, ईमान से ईमान तक। सो इस बात पे फख्र ना करें कि हम जिस्मानी तौर पर कितने पावरफुल है, हमारे पास ये खिदमत, हमारे पास वो स्टेटस, हमारे पास ये सब कुछ, बल्कि इस बात पर फख्र करें कि हम रोज़ बरोज़ मसीह की सुर पर ढलते जाते हैं। और अगर मसीह की सुर पर नहीं तो ये खिदमतें, ये नेमतें, ये सब कुछ लिखा, नेमतें हो तो मौकूफ़ हो जाएंगी, खिदमतें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो जाता रहेगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कायम क्या रहेगा? मोहब्बत कायम रहेगी। और वो मोहब्बत क्या है? खुदा है। खुदा जो अंदर बस गया, जो रूहुल कुद्स अंदर बसा है, वो है। और वो ये सिर्फ, वरना फिर क्या होगा कि हमारी खिदमत होगी, हम बड़े फलदार अपने आप को सारी उम्र सोचते रहेंगे, लेकिन जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे तो उस वक्त हमारी आंखें निकली होंगी और हम ऐसे लगेगा कि हम पीतल की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और ऐसे ही लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं? चक्की पीस रहे हैं। तो वाइज अपनी किताब में कहता है कि जब तक ये डोरी टूट न जाए, जब तक ये कबाड़ बंद ना हो जाए, हासिले कलाम ये है कि तू क्या कर? खुदा से डरता रह। तो डर का मतलब आगे रसूल अपने खतूत में कहता है कि डर का मतलब ये नहीं कि खुदा बड़ा है, कहता है शैतान भी ऐसे तो डरते हैं, वो भी कहते हैं खुदा बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाला डर नहीं। डर का मतलब है कि अब जब मैं चुना गया हूं तो अब मैं वो काम नहीं कर सकता जो कि मैं चुनाव से पहले करता था। मैं चुना गया हूं इसलिए नहीं कि मैं पादरी बनूं, मैं मुबश्शिर बनूं, मैं एल्डर बनूं, मैं कोई खिदमत में इसलिए नहीं चुना गया, बल्कि मैं इसलिए
चुना गया हूँ कि मैं मसीह जैसा बनूं। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।